الحمدللہ ماہانہ محفل 11ویں شریف و درس اصلاح و درس موعظت الحمدللہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس بابرکت محفل میں ہم شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی علمی وجاہت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا فضل اور کمال تعارف کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کون تھے، لیکن ہم ان کا تذکرہ بارہا کرتے ہیں۔ ایک تو صوفیاء، اولیاء، صالحین کا تذکرہ کرنے کا خود اللہ نے ہمیں حکم فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے دن ہیں انہیں یاد کیا کرو۔ تو تفسیر میں آتا ہے اللہ کے دن سے مراد صالح لوگوں کا تذکرہ، شر والوں کا تذکرہ، کہ دیکھو جو لوگ صالح رہے، نیک رہے، اللہ نے انہیں کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازا، اور جو لوگ شر میں مبتلا رہے اللہ نے کیسے انہیں عذاب میں، گرفت میں غرق فرمایا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ صالحین کا تذکرہ کرو، اور صالحین کے اندر یقیناً اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ صحابہ اکرام کے بعد صوفیاء اعظام کا تذکرہ ہے۔ صوفیاء کے اندر پچھلی امتوں کے بھی ہیں، ہماری امت کے بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو افضل بنایا، ان کی امت کو افضل بنایا، تو اس امت کے صوفیاء کو بھی اللہ نے پچھلی امتوں کے صوفیاء اور اولیاء پہ افضلیت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کے سردار ہیں۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب حضرت والا کا ادب رکھتے ہیں، آپ کا ادب ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی سید گھرانے کے ایک چشم و چراغ ہیں۔ حسنی اور حسینی دونوں سلسلے آپ میں جڑتے۔ آپ جیلان کے رہائشی، وہاں پیدا ہوئے، پھر بغداد پڑھنے آئے، اور پھر پڑھ کر حافظ قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے، اپنے وقت کے جید مفتی ہوئے، اور مسائل دینیہ کے اندر انتہا درجے کی دسترس رکھتے تھے، کمال اور مہارت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں اپنی علمی وجاہت میں ممتاز ہیں، وہاں اپنے فضل و کمال، عمل اور آپ کے اخلاقیات میں بھی آپ الحمدللہ ممتاز ہیں۔ تو آپ کی شخصیت کا پہلو عبادت، آج انشاءاللہ اس کو ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت والا کس قدر کثرت عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ہم
غفلت کا شکار ہیں۔ ہم ہر معاملے میں، خصوصاً عبادت کے معاملے میں ہم غفلت کا شکار۔ بہت ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم نے فرض پڑھ لیا، نماز پڑھ لی تو بہت زیادہ عبادت کر لی، حالانکہ یہ تو ہم پر لازم ہی ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے درس کے اندر عرض کرتا ہوں فرائض و واجبات کی تفصیل۔ حضرت والا بچپن سے عبادت، صالحیت، سچ بولنا، سچ، صدق مقال اور عقل حلال، دو باتیں۔ جو بندہ سچ بولنے کی عادت ڈال لے اور حلال کھانے کی عادت ڈال لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسے ہی نورانیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں ہوں اور اس پر پھر عبادت، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا کا کام، کہ اس کی چمک، اس کی رنگت، اس کا نکھار پن وہ الگ ہی نظر آئے گا۔ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ برکتہ اپنے زمانے کے اندر جب عبادت کیا کرتے تھے تو عبادت کا عالم کہ آپ کے ایک خلیفہ ہیں شیخ ابو الفتح ہروی، انہوں نے آپ کی سوانح کے اندر یہ تذکرہ بیان فرمایا کہ حضرت والا اکثر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور یہ نوافل پڑھتے پڑھتے پوری رات ان کی گزر جاتی تھی، اور اسی نوافل کے اندر جب پوری رات گزر گئی تو جس وضو سے عشاء کی نماز ادا کی تھی اسی سے فجر کی نماز بھی ادا فرما رہے ہوتے تھے۔ اور یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سال نہیں، سالوں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں آپ کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی تربیت میں 40 سال رہا ہوں، اور میں نے 40 سال تک حضرت کو اسی طرح اعمال خیر کرتے ہوئے پایا۔ حضرت کی عمر مبارک 96 سال تھی، 96 ایئرس، اور لازم بات ہے بچپن سے ہی نیکی کے اندر مصروف ہیں۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کی وہ چاشنی اور لذت ہمیں دستیاب نہیں۔ بسا اوقات نماز میں بھولنا، خیالات کا آنا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت کے اندر لطف کا نہ آنا وہ ہمارا مسئلہ۔ فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بھاری ہے، مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے تو دیدار کا باعث ہوتی ہے، دیدار کا ذریعہ ہوتی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسانو، یہ ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ اب یہ ہمارے پاس تصور جمتا نہیں ہے، یہ تصور آتا نہیں ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا سب سے پہلے تو
اچھے لوگوں کی صحبت اور مجلس کو اختیار کرو۔ آج ہم خالی ہیں کیونکہ ہمارے پاس صحبتیں نہیں ہیں، اچھے لوگوں کی رفاقتیں نہیں ہیں، با اخلاق لوگوں کا ساتھ ہمیں دستیاب نہیں، اور اگر ہے تو ہم اسے اختیار نہیں کر رہے۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں کم سے کم کچھ نہ کچھ وقت نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، جو ہمیں دنیا سے بے رغبت کر کے اللہ کی طرف موڑے، ان کی طرف لے جائیں۔ دوسری بات اہم ترین یاد رکھنے کی ہے کہ تم کسی کی ذات میں داخل ہو کر اس کی جاسوسی، اس کے عیب کی تلاش میں مت پڑو۔ بے عیب صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، بے عیب صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ کہیں نہ کہیں بطور انسان اس کی شخصیت میں کمی ہوگی، لیکن اس کمی کو چھوڑو، بلکہ اس کی اچھائی کی طرف دیکھو، اس کی اچھائی کو اختیار کرو، تو تم پھر اس اچھائی کو اپنا سکتے ہو۔ وہ حضرت امام صاحب تذکرہ فرماتے ہیں اکثر یہ واقعہ کہ ایک شخص تھا، وہ مرید ہونا چاہتا تھا، تو وہ پیر کی تلاش میں چلا، کسی شیخ کی تلاش میں چلا، لیکن وہ ایک کے پاس گیا، ان کے پاس رہا، صحبت اختیار کی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ وہاں سے چلا تو یہ کہتا ہوا نکل گیا کہ میں نے حضرت کو دیکھا، ہاں بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن میں نے وہ عیب ان میں دیکھا۔ پھر وہ دوسرے کے پاس پہنچ گیا، وہاں بھی پہنچا، اس نے پھر ایک اور عیب دیکھا تو چھوڑ دیا، پھر تیسرے کے پاس پہنچا۔ اس طرح وہ 99 لوگوں کے پاس پہنچ گیا اور کہا میں اتنے شیخوں کے پاس ہو کر آیا ہوں، ہر ایک میں نے ایک عیب دیکھا۔ جب وہ 100 کا عدد پورا کرنے کسی شیخ کے پاس پہنچے تو سارا تذکرہ کیا کہ میں نے اتنا وقت لگایا ہے، اتنوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے 99 لوگوں کے قربت اختیار کی ہے، لیکن میں سب میں ایک ایک عیب دیکھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ حضور میری نگاہیں بڑی تیز ہیں۔ وہ بھی اہل دل تھے، کہنے لگے کہ کاش تو 99 لوگوں میں 99 اچھائیاں دیکھ کر گزرتا تو آج تجھ میں 99 اچھائیاں ہوتی۔ تو عیب دیکھ کر آگے بڑھتا رہا، تو عیب دیکھ کر آگے بڑھتا رہا، وہ جمع کرتا رہا۔ بے عیب کون ہے؟ سبحان، یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، ساری پاکیزگی اللہ کے لیے۔ نقدس لک، اے اللہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہر عیب سے پاکی کا تذکرہ تیری ذات سے جوڑتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ حضرت حسان صحابی رسول نے یہ بات کہی تھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں کے یہاں آپ سے زیادہ کوئی جمیل، خوبصورت، حسین، اچھے نورانی چہرے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا بنا دیا۔ تو صحابی رسول حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا اور اللہ کی ذات خود بے عیب ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں نہ کہیں
بطور انسان اس کی شخصیت میں کمی رہ سکتی ہے، تو ہمیں کسی نیک کی مجلس میں بیٹھ کر اس کی اچھائیوں کو، پھول کو جمع کرنا ہے، نہ کہ درخت کے کانٹوں کو توڑ توڑ کے اپنے دامن کو بھر کے اسے سوراخ سوراخ تار تار کرنا ہے، بلکہ ہمیں ان کانٹوں سے بچتے ہوئے خوشبو کو توڑنا ہے، پھولوں کو لینا ہے، اس کی خوشبو سے، اس کی رنگت سے، اس کی اچھائی سے، اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو حضرت والا حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے اندر بہت ہی صالح زندگی گزار گئے۔ تو حضرت ابو الفتح ہروی خلیفہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت والا کے ساتھ 40 سال تک خدمت میں رہا ہوں، اور میں نے ہر روز حضرت کو اپنے حجرے میں عبادت کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور یہی صورتحال ہوئی کہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک آپ عبادت میں مصروف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل ادا کرتے ہوئے پوری پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ ہمیں اگر پوری رات نہیں گزارنی تو کم سے کم تہجد کی نماز ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جو تہجد کے 2 نوافل ہیں یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی یوں سمجھ جائیے کہ فضیلت والے، اللہ کے ہاں درجے والے، بخشش کا ذریعہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے بزرگوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بغداد کے عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بہت اچھا وقت گزارا انہوں نے، بڑے ان کے فضائل و مناقب کتابوں میں درج ہیں۔ ایک واقعہ ہے ان کا کہ انہوں نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا تو اس کی قبر سے عذاب کو دور رکھا جائے گا۔ تو حضرت والا نے اپنے لیے ایک نصاب 70,000 کا پورا کیا، تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نصاب مکمل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آپ کے شاگرد تھے، خلیفہ تھے، بیٹھے ہیں، اس کی تربیت فرما رہے ہیں، اسے کشف کی تربیت دے رہے ہیں۔ اب اس طالب علم نے جو کشف کی تربیت لی، کشف کیا ہے؟ وہ چیزیں جو عام لوگوں کو نظر نہ آئیں، کچھ وظائف، کچھ تربیت، کچھ عبادت کے بعد اللہ پردے اٹھا دیتا ہے، اور اسے وہ کیفیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ انہوں نے سیکھا اور سیدھے اپنے والدین کی قبر پہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے کشف کے وظائف پڑھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے والدین کا کیا حال۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے کشف کے وہ وظائف پڑھے، اللہ نے پردے اٹھا دیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ والدین عذاب میں گرفتار ہیں، کسی بھی عمل کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہوئے، ملول ہوئے، خاطر پر بہت گراں گزرا، دل پر یہ غم زیادہ ہوا، دیکھ بھال کر آ گئے، پھر مجلس لگی تربیتی، تو شیخ ہیں، انہوں نے اپنے اس مرید کو، شاگرد کو دیکھا کہ یہ بڑا غمگین بیٹھا، تو اب آپ نے کشف کیا کہ آخری اس کو ہوا کیا۔ جب کشف کیا تو پتہ چلا کہ یہ کشف کر کے اپنے والدین کی قبر کو دیکھ کر آیا ہے، اور وہ تکلیف میں ہیں،
تو حضرت نے وہ جو روایت پڑی ہوئی تھی، جو وظیفہ نصاب اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، آپ نے دلی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جو نصاب میں نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے، میں اپنے اس شاگرد کے والدین کو اس کا ایصال ثواب کرتا۔ ابھی جیسے ہی ایصال ثواب کیا تو آپ کو یہ بات دکھا دی گئی کہ اللہ نے اس کے والدین کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیا۔ اگلے دن پھر وہ کشف کرتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ وظیفے پڑھتا ہے، دیکھا وہ بڑا خوش خرم، کیا بات ہے، کل غمگین تھے آج خوش ہیں۔ عرض کی حضور کل یہ ہوا تھا آج یہ ہوا، تو کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کی تصدیق تمہارے کشف سے ہو گئی، اور جو تم نے سیکھا، جو تربیت لی، اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پائے کے بزرگ تھے، بڑی ہی صالح زندگی گزاری آپ نے، بغداد کے صالحین میں شمار، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا، بعد میں کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے کہا سارے اعمال ایک طرف، صرف جو تہجد میں 2 رکعتیں ادا کی تھی اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ نمازوں کی محبت، نمازوں کی طرف دل کا لگاؤ، آج ہمارا اسی سے لگاؤ ٹوٹ گیا، اس کی طرف محبت نہیں، جبکہ تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اگر بھوک بھی لگتی تھی، بھوک اور کھانا دستیاب نہیں ہے، تو بجائے رونے، واویلا کرنے، کسی کو بتانے کے، حضور تو یہ نہیں کرتے، وہ تو بڑے بردبار تحمل مزاج ہیں۔ تو آپ کی تربیت یہ تھی کہ جب یہ حالات بھی آ جاتے تو آپ نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ جو کچھ ہے تیری طرف سے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا با اختیاری تھا، اور آپ خود فرماتے میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں ایک دن روزہ رکھوں، جس دن مل جائے اس دن کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے اللہ کے لیے صبر کر کے روزہ رکھوں۔ اور میں نے جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات بتائی تھی، حضرت عمر فاروق والی روایت سنائی تھی پچھلے جمعے کو، کہ آپ سو رہے ہیں، بستر چٹائی کا ہے، تکیہ اینٹوں کا ہے، جب بیدار ہوئے تو جسم نازنین پہ نشان پڑ گئے، عمر فاروق رو پڑے، حضور کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا یہ دین حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، سب کچھ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ تو عرض کی حضور پھر کیا وجہ ہے کہ آج ایران، روم، آگ کی پوجا کرنے والے، عیسائیت والے، حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے آج عیش میں ہیں، ان کے بستر ریشم کے ہیں، ان کے کپڑے نرم و ملائم ہیں، ان کے بستر اعلیٰ ہیں، گھر اعلیٰ ہیں، اور آپ، حضور نے فرمایا ہم نے دنیا پر آخرت کو قبول کر لیا، ہم نے اسے ترجیح دے دی ہے۔ ایک صاحب آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سوچو، عرض کی بالکل حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے فرمایا اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہے۔ آزمائش کیسی ہے؟ جب سچ بولو گے تو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی،
جب عقل حلال کی پابندی کرو گے تو آپ کو تھوڑا ہی ملے گا، اور جو کثرت ہے وہ زیادہ تر جھوٹ کی ہے، فراڈ کی ہے، دھوکے کی ہے، ملاوٹ کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سچ اور عقل حلال کی وجہ سے رزق نہ ملے گا۔ صدیق اکبر کو بھی ملا، عمر فاروق کو بھی ملا، عثمان غنی کو بھی ملے گا، لیکن فرمایا آزمائش کے لیے تیار رہو، ایسے موقع پر بہت تحمل کی ضرورت پڑے گی۔ آج ہمارے نعرے تو ہیں لیکن کھوکھلے، ہم نعرے تو لگا رہے ہیں، دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم خالی ہیں، عاری ہیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی صالح کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اب اگر وہ میسر نہ ہو، اور ہم چاہتے بھی ہیں کوئی ایسا ہمیں نصیحت کرنے والا ہو جس میں ہمیں کوئی عیب نظر نہ آئے، جیسے میں نے وہ مرید سنایا، کیونکہ ہماری نگاہیں تو عیب دیکھنے کی عادی ہو گئی، تو پھر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے نصیحت کرنے والے کے پاس بیٹھنا چاہتے ہو جو تمہیں نصیحت کرے اور وہ خود عیب سے پاک ہو، تو پھر تم قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سیکھا کرو، قرآن کی آیتیں سنو، اس کے تراجم سنو، اس کے مطالب کو سنو۔ وہ تمہیں ایسی نصیحت کرے گا، ایسی نصیحت کرے گا کہ تم اپنی اصلاح کر سکو گے اور تم عیب بھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ وہ تمہیں پچھلے لوگوں کی بھی ساری اسٹوریاں بتائے گا، پچھلے لوگوں کے حالات سے واقف کر دے گا کہ دیکھو پرانے زمانے کے اندر یہ ہوا، پرانے زمانے کے اندر یہ ہوا، پرانے زمانے کے اندر یہ ہوا، اور تمہیں مستقبل سے بھی روشناس کر دے گا۔ اب قرآن کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ صالح لوگوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ گئے ہیں کہ جو نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان قریب جہنم کی وادی غی میں ڈال دیے جائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جو توبہ کر لیں، جو ایمان لے آئیں، جو اچھے اعمال کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالنے سے محفوظ رکھے گا، انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہم تو بات نوافل کی، تہجد کی کر رہے ہیں، آج ذہن سازی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نوافل کو چھوڑ دو، آپ سنتوں کو چھوڑ دو، آپ فلاں کام کرنا چھوڑ دو، بس 2 رکعت فرض کرو، ٹھک بیٹھک مارو اور چل دو، اور وہ بھی تربیت سے نہیں ہو رہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب کو یمن میں دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے کہ سجدے میں۔ کہا بھئی یہ کیسی نماز ادا کر رہے ہو، یہ تو ناقص نماز ہے، کب سے ایسی نمازیں ادا کر رہے ہو؟ کہا جی 40 سال ہو گئے اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ نماز تو نہیں ہوئی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، از خود ایک صاحب آئے نماز پڑھ رہے ہیں جلد بازی میں، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک۔ جب نماز مکمل ہو گئی حضور نے بلایا، ادھر آؤ، صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو،
تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ دوبارہ گئے, دوبارہ ایسے ہی پڑھی. حضور نے پھر فرمایا دوبارہ پڑھو. تیبارہ بھی یہی کیا. اب جب 3 بار ہو گیا تو عرض کرنے لگے حضور جیسی آتی تھی ویسے پڑھ لی. ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں شامل ہو تو اطمینان سے نماز ادا کیا کرو, رکوع سجدہ مکمل کیا کرو. آج نوجوانوں کو, بچوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے, اور بوڑھے بھی ایسا کر رہے ہیں, اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک. نہیں بھائی, یہ کوئی مذاق نہیں, یہ کوئی کھیل تماشا نہیں, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس میں ہر ایک کو اطمینان قلب کے ساتھ, تسلی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے, اور انتہائی احترام کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں جائیں گھومنے, کسی مجلس میں جائیں, تو اس کا پورا پروٹوکول ہم بھرپور کرتے ہیں. جائیں تو اچھے لباس پہنیں گے, اچھی جو ہے جوتی پہنیں گے, اپنے بالوں کو سنواریں گے, اپنے گریبان کو بند کریں گے, لیکن جب اللہ کے حضور آئیں تو یہ سارا پروٹوکول ختم, یہ سارا طرز ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سر پر عمامہ رکھ کر یا ٹوپی رکھ کر ہی نماز پڑھتے تھے. ہمیں بھی یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریبان کھول کے نماز ادا نہیں فرماتے تھے. ہمیں بھی یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے پڑھتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے, اپنے سجدے کی جگہ دیکھتے تھے. ہمیں بھی یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھک بیٹھک نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ اطمینان سے نماز ادا فرماتے تھے. ہمیں بھی اطمینان سے ہی نماز ادا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نماز ادا کی جائے. ہو یہ رہا ہے کہ اپنے کاموں میں, دنیا میں مصروف, آخری وقتوں میں بالکل 2 منٹ رہ گئے, اب فجر اٹھ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے, اب اٹھک بیٹھک لگی ہوئی ہے. عصر میں بھی کاموں میں مصروف ہیں, اب سورج ڈوبنے والا ہے بھائی چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت فرمائی کہ یہ نماز میں سستی کرتا اور آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے, اور اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتا ہے. صرف ایک بار الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر کہا اور چل دیا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, بس چل دیا. فرمایا نہیں, ایسی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کم سے کم 3 بار تسبیحات صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس سے پہلے طہارت اور وضو اچھی طرح کر لیں. یہ بھی جلد بازی کا شکار ہے. ارے رکعت نکل رہی ہے, اب جلدی وضو کر رہے ہیں, پتہ چلا وضو ہی کامل نہیں ہوا. وہ 1 رکعت کیا ملتی, پوری نماز ہی چلی گئی. کیوں کہ وضو کامل نہیں ہوا, وضو صحیح نہیں ہوا. اب اس کے اندر بھی تو دیکھیے کہ اگر صحیح کامل طہارت کی جائے تو نماز تو ہم بعد میں پڑھیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے, اچھی طرح وضو کرے, اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ابھی نماز پڑھی نہیں, اس سے پہلے دروازے کھل گئے. لیکن کیا ہے کہ ہم سستی کا شکار ہیں. ہمارے بڑوں کا تو عالم یہ تھا کہ وہ ذرے ذرے کو ڈھونڈتے تھے کہ یار کون سی نیکی ہے جو آج میں نے نہیں کی, کون سی کرنی رہ گئی. آج ہم نیکیوں کو چھوڑنے کا, سنتوں کو چھوڑنے کا, نوافل کو چھوڑنے کا بہانہ اور طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ بس بھائی فرض پڑھو اور بھاگ لو. تو بھائی فرض پڑھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں احسان تھوڑی جتا رہے ہیں, واجب پڑھ کر ہم کوئی احسان تھوڑی جتا رہے ہیں. لہٰذا ان بزرگوں کی مجلس کا ایک اہم عنوان یہ ہے کہ جہاں اللہ کی عطا ہے ولی بننا, ولایت, وہاں ان ولیوں کو, صالحین کو بڑی مشقت اور محنت بھی کرنی پڑی ہے, اور وہ مشقت اور محنت کی تربیت بھی دیا کرتے تھے,
اور یہی سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم نمازوں سے محبت کریں، آداب کا خیال کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، ہمارا ذہن کشادہ ہوگا، ہمیں سکون میسر ہوگا، ہماری جو کیفیات میں ایک ہجان ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے، وہ سب دور ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور کہہ دیتا ہے توکلت علی اللہ، تو وہ سارا بوجھ اٹھا کر اللہ ہی کی طرف شفٹ کر دیتا، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں مولا، میری ذات کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جو تو چاہے وہ ہوگا۔ تو اب سارا بوجھ اتر گیا، سارا بوجھ اتر گیا، ساری پریشانی اتر گئی۔ آج جو لوگ اس راہ سے بھاگے ہوئے ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہیں، حالانکہ سکون اللہ نے ہمارے اندر ہی رکھا ہے، بس ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے، اس عبادت کی ضرورت ہے، اس تعلیم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نقطے کو سمجھ کر اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔